بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ مولا غازی عباس علمدار، ان کی زوجات کتنی تھیں، ان کی اولاد کتنی تھی، ساتھ کتنے گئے اور کیا ہوا۔ تھوڑا سا اس سے پہلے مولا غازی عباس علمدار کی والدہ کا تذکرہ کر دیں، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ۔ یہ وہ بی ہیں جن کے سامنے ہم اپنی حاجات رکھتے ہیں تو خداوند کریم پوری فرما دیتا ہے۔ سفرہ بچھاتے ہیں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ وہ عاجزی اور انکساری کی مثال ہیں مولا امیر کائنات کے گھر کے، جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جناب زہرا اور ان کے بچوں پر قربان کر دیا۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ جو ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ یہ بشارت دے کے گئی تھیں کہ ایک ایسا بیٹا آئے گا اے علی آپ کا، اور ان کا اہتمام کیجئے گا کہ جو جنگجو ہوگا، بہادر ہوگا، عالم بعمل ہوگا، اور وہ حسن حسین شہزادوں علیہما السلام کی حفاظت اور نصرت کرے گا۔ بی بی سلام اللہ علیہ، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد مولا امیر کائنات جناب عقیل سے مشاورت کرتے ہیں، اور جناب عقیل علیہ السلام کی بعض لوگ جو ہے وہ شان میں کمی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جو جناب ابو طالب کی شان میں کمی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ علی کے باپ ہیں اور یہ علی کے بھائی ہیں، تو وہ ان کے بیٹوں کے بھی شان میں کمی کرتے رہیں گے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اور مولا امیر کائنات مشاورت کر رہے ہیں جناب عقیل سے، وقت کے امام ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن اہمیت تھی، ایک بھائی کی اہمیت تھی، وہ علم انصاب جانتے تھے، عرب کا حسب نسب جانتے تھے۔ مولا امیر کائنات نے کہا بھائی میں اس طرح رشتہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک بیٹا پیدا ہو جنگجو اور عالم بعمل۔ تو جناب عقیل نے مشورہ دیا کہ آپ اس خاندان میں کریں، کلابی خاندان میں، اس میں حزام کی بیٹی ہے فاطمہ، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ کلابی ہے۔ تو پیغام جاتا ہے، ایک بہت طویل واقعہ ہے بی بی کی رخصتی کا، مولا امیر کائنات کی شادی کا اور ان کی آمد کا۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ جب تشریف لاتی ہیں تو خود کو نوکرانی بنا کے مولا حسن کی مولا حسین کی پیش کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، اور فرماتی ہیں کہ مجھے فاطمہ نہ کہا جائے تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ ان کی ماں کی جگہ کسی نے لے لی، مجھے ام البنین کے نام سے پکارا جائے۔ اور اپنے بچوں کی بھی اس طرح تربیت کی کہ اس خاندان کی جناب فاطمہ الزہرا کے بچوں کی نوکری کرنی ہے۔ جناب ابو الفضل العباس، ان کا تذکرہ کریں گے کہ ان کی زوجہ کون تھیں اور ان کی اولاد کتنی تھی۔ جناب ابو الفضل العباس کی کچھ تاریخ مبہم ہے، جس طرح اولاد کے بارے میں، تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ علماء لکھتے ہیں اور تحقیق بھی کرتے ہیں، جو ہمارے سامنے تحقیق آئی ہے وہ ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ مولا عباس علیہ السلام کی ایک ہی بیوی تھی، کون تھی؟ جناب لبابہ بنت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب، جناب عبد المطلب کے بیٹے، جناب عباس کے بیٹے جناب عبداللہ کی صاحبزادی جناب لبابہ ہاشمیہ خاندان سے، ہاشمیہ تھیں، ہاشمی خاندان سے، انتہائی با کردار، با اخلاق، با سیرت اور تقوی کی معراج پر تھیں یہ بی بی سلام اللہ علیہ۔ اور یہ آتی ہیں مولا غازی عباس علیہ السلام کے گھر، ان کا عقد ہوتا ہے جناب لبابہ کا، اور ان کے بچوں کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک روایت کے مطابق 4 بیٹے ذکر کیے جاتے ہیں اور 1 بیٹی کا۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، البتہ اختلاف ہے۔ جو ہمیں نام ملے ہیں 4 بیٹوں کو وہ یہ ہیں: عبداللہ، دوسرے کا نام حسن، نام قاسم، اور چوتھے کا نام محمد۔ لیکن تاریخ میں ایک اور نام، اور جس کے نام سے مولا غازی عباس علیہ السلام کی کنیت بھی ہے، ابو الفضل، یعنی فضل بھی آپ کے بیٹے تھے، اور 5 بیٹے تاریخ نے لکھے ہیں۔ 1 بیٹی، بعض روایات میں 2 بیٹی، لیکن بیٹیوں کا نام کسی بھی تاریخ میں نہیں ذکر کیا گیا مولا غازی عباس کی بیٹیوں کا۔ کسی نے لکھا ہوگا لیکن علماء اس کی تائید نہیں کرتے کہ مقتل کی مستند ترین کتابوں میں مولا غازی عباس کی بیٹی کا نام اور ان کی تاریخ نہیں ملتی۔ تو تاریخ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ ہم پہلے لیکچر میں بتا چکے ہیں کہ تاریخ کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا۔ جناب لبابہ سے ہی یہ اولاد تھی، اور یہ 5 بیٹے ذکر کیے گئے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ 4 بیٹے اور 1 بیٹی، اور اس طرح جو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور ان میں یہ ہے کہ یہ بی بی سلام اللہ علیہ جناب لبابہ کربلا میں تشریف لائی تھیں، بچے بھی کربلا میں تشریف لائے تھے، اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ 1 بیٹا مولا کا شہید ہوا تھا کربلا میں، اور ایک روایت کہتی ہے 2 بیٹے شہید ہوئے تھے۔ کون سے تھے؟ محمد شہید ہوئے اور فضل شہید ہوئے۔ یہ تاریخ بھی کہتی ہے کہ فضل شہید ہوئے۔
ایک تاریخ کہتی ہے کہ محمد شہید ہوئے، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے۔ جناب عبداللہ سے، جو عبداللہ ہیں، ایک روایت میں ان کو عبید اللہ بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن عبداللہ زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ اور جو جناب عبداللہ ہیں ان کو جب امام سجاد علیہ السلام دیکھتے تھے بعد میں مدینہ میں، جب یہ قافلہ پہنچا مدینہ میں، یہ چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے مولا عباس کے، جو 2 بچ گئے تھے۔ ایک روایت ہے کہ 2 شہزادے بچ گئے تھے، اگر 4 بھی مانے تو بھی 2 شہید ہوئے، 5 مانے تو 3 شہید ہوئے۔ مولا کے 2 شہزادے بچے اور جناب عبداللہ سے نسل چلی مولا غازی عباس کی۔ ان کے ایک بیٹے تھے حسن، اور ان کے پھر 5 بیٹے آگے ذکر کیے گئے، اور ان کی نسل چلی جو مولا غازی عباس کی نسل آج تک چلتی آ رہی ہے، وہ ان کے ایک بیٹے جناب عبداللہ سے چلی تھی، جن کو امام سجاد علیہ السلام دیکھتے تھے تو بے پناہ گریا کرتے تھے، اور مولا غازی عباس کو یاد کر کے گریا کر کے ان کو گلے لگا لیتے تھے کہ آپ کے بابا کی قربانیاں میں ہمیشہ یاد رکھتا رہوں گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، مولا عباس کی قربانیاں، ان کا صبر، ان کی وفا، اس پہ انسان سب کچھ قربان کر دے جتنا ان کے اندر صبر تھا۔ صبر کے پہاڑ تھے مولا غازی عباس، یعنی اتنے جنگجو بہادر، اپنی کم سنی میں جنگیں لڑنے والے، ابھی جوانی پوری آئی نہیں تھی اور یہ جنگوں میں مولا امیر کائنات کے ساتھ جاتے تھے اور جنگیں لڑتے تھے۔ اتنا بہادر تھے کہ ایک مولا حسن علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی کسی نے، اور اس نے حملہ کیا مولا حسن کی شان میں۔ یہ واقعہ جو ہے وہ پرانا ہے، جب مولا غازی عباس علیہ السلام جوانی میں تھے، یعنی کربلا سے اور مولا حسن کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہ شخص موصل میں نظر آ جاتا ہے مولا عباس کو، دور سے مولا عباس اس کو ایک گرز مارتے ہیں اور وہ وہیں پھڑک کے جان دے دیتا ہے۔ اتنی شجاعت تھی، لیکن اس کے باوجود حکم امام علیہ السلام کے تابع رہے، اور حکم امام علیہ السلام کے تابع رہتے ہی اپنے آپ کو شہادت تک پہنچا دیا، اور فرات پر پہنچ کے خود پانی نہ پینا، اسے کہتے ہیں وفائے عباس علیہ السلام۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔